آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا اور جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ کامیابی ایک خوبصورت زندگی ہر شخص کا خواب ہے، لیکن دنیا میں محض خواب دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ خواب اچھے دیکھنا، اس پر نہ تو کوئی پابندی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ممانعت ہے۔ اچھے خواب دیکھنا یہ ایک اچھے عمل کی اگر بنیاد بن جائے، اگر اچھے خواب دیکھنا کامیابی کی بنیاد بن جائے، کامیابی کے لیے سیڑھی بن جائے، تو پھر اس خواب سے زیادہ عظیم چیز دنیا میں کوئی نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ خواب انسان کو مزید گہری نیند میں لے جائے اور وہ خواب انسان کو عمل کی دنیا سے مزید غافل کر دے اور وہ خواب انسان کو دنیا کے معاملات سے اور دور کر دے، تو ایسا خواب سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں لا سکتا۔ ایسا خواب زندگیوں کو برباد کر دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی کامیابی کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر اس کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ وہ کوئی سا دور ہو، وہ کوئی سا زمانہ ہو، وہ کوئی سی عمر ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو ہماری سوچ سے، فرق پڑتا ہے تو ہمارے عمل سے۔ اللہ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ گھاٹا ہی انسان کا مقدر ہے۔ الا الذین آمنوا، ہاں اگر تم چاہو تو اپنے مقدر کو بدل سکتے ہو، اگر تم چاہو تو اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہو، اگر تم چاہو تو گھاٹے کو نفع میں بدل سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے الا الذین آمنوا، کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اپنے رب پر بھروسہ کرو، اپنے رب کی باتوں پر بھروسہ کرو، اپنے رب کی نعمتوں پر بھروسہ کرو، اپنے رب کی دی ہوئی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان پر بھروسہ کر کے تم اللہ کے راستے پر چل نکلو۔ جب انسان اس راستے پر چل نکلے گا تو ہی کامیاب ہو پائے گا۔ بغیر چلے ایمان کے راستے پر، بغیر چلے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر کامیابی کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کامیابی کا تصور کر لیں اور چلیں الٹ راستے پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلیں اور امید یہ لگائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں ایک اچھی زندگی گزار پاؤں گا، تو ایسا ہرگز بھی سوچنا چھوڑ دیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی کامیابی کا ذکر کیا
تو وہاں پر ساتھ میں عمل کو ذکر کیا ہے، عمل کے بغیر کامیابی نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، آپ کی زندگی جنت بھی بن سکتی ہے اور آپ کی یہ زندگی جہنم بھی بن سکتی ہے، لیکن آپ کے عمل سے بنیں گی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس کا جنتی اور جہنمی ہونا کچھ طے نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جنت بنا لیں یا آپ اپنی زندگی کو جہنم بنا لیں۔ تو آپ کو جاننا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تقاضا آپ سے کیا ہے، پھر اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ ایک بھائی کافی دنوں سے کئی دفعہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ آپ بتائیں کہ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاروں طرف فتنے ہیں، فتنے کی فتنے، بے حیائی کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، مہنگائی کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، ظلم قتل و غارت گری کا فتنہ اپنی جگہ پر، فتنے چاروں طرف، اور یہ چاروں طرف فتنوں نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ جانا کہاں ہے اور کرنا کیا ہے اور کس سمت کو آپ نے چلنا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر انہی فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو فتنے ہیں نا، کظلمات فی بحر لجیج یغشاہ موج من فوقہ سحاب، فرمایا یہ تو اندھیرے ہیں چاروں طرف، کچھ سمجھ نہیں آتا، غلط کون ہے صحیح کون ہے، مارنے والے صحیح ہیں کہ مرنے والے صحیح ہیں، غلط کون ہے درست کون ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اندھیرے ہی اندھیرے۔ فرمایا ایسے ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر اپنا اندھیرا، سمندر کے نیچے کا اندھیرا، پھر کہ اس کے اوپر موج آئی ہے تو اس موج کا اوپر سے اور اندھیرا ہو گیا، اور پھر اس سمندر کے اوپر بھی بادلوں کا سایہ ہے، تو اب اتنا اندھیرا ہو گیا، ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، سجھائی نہیں دیتا، کرنا کیا ہے؟ فرمایا اتنا اندھیرا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر بندہ اس اندھیرے میں اپنے ہی ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ ہی دکھائی نہ دے۔ اس طرح ہمارے یہاں محاورہ ہے نا کہ ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا، اتنے فتنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے سے بتایا، ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا، کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو غافل رکھا ہو، بتایا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اچانک اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میں نے گھروں کے اوپر فتنوں کو ایسے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جیسے بارش گھروں کے اوپر نازل ہوتی ہے، بارش کی طرح، اتنے فتنے کہ سجھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا کہ جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ جاننے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو، دماغ کو روشن نہ کرے تو پھر روشنی کہیں اور سے نہیں آ سکتی، روشنی کہیں اور سے نہیں آنے والی، آپ کو سجھائی نہیں دے گا کہ کرنا کیا ہے۔ اور یہ جو فتنے ہیں کہ آپس کے اندر ہی مسلمان لڑے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، ملکوں کے ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جتنے پوری دنیا میں آپ کو لڑائی کرنے والے اور مرنے والے نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے کون ہیں؟ تو مسلمان ہیں۔ مرنے والوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مارنے والوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مرنے والے کہتے ہیں ہم اصلی مسلمان ہیں، اور مارنے والے کہتے ہیں ہم اصلی مسلمان ہیں۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کس کو صحیح کہیں کس کو غلط کہیں، کوئی ایک کو غلط کہتا ہے کوئی دوسرے کو صحیح کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے یکثر الحرج، فرمایا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ بس ایک بھوت سوار ہے ایک دوسرے کو مارنے کا، مر رہی ہیں عورتیں بھی مر رہے ہیں، اس میں بچے مر رہے ہیں، اس میں بوڑھے مر رہے ہیں،
لڑنے والے بھی مر رہے ہیں اور نہ لڑنے والے بھی مر رہے ہیں، کریں کیا، جائیں کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات یاد رکھو، جب ایسے فتنے ہو جائیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو، جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، جو کرو گے غلط کرو گے، اندھیرے میں کوئی کیا کرے گا؟ اگر چاروں طرف اندھیرا ہو اور اس کو پتا ہو کہ جگہ جگہ پر کھڈے ہیں تو اس کے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ رک جائے، ٹھہر جائے، روشنی ہو لینے دے، پھر دوڑ لگائے۔ اگر وہ اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کرے گا، دوڑنے کی کوشش کرے گا تو مرنے کے چانسز زیادہ ہیں اور بچنے کے کم ہیں۔ اتنے اندھیرے میں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے فتنے ہو جائیں، جب مرنے مارنے تک آپس میں نوبت پہنچ جائے، جبکہ حضور نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگے، دو مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگے، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، فرمایا قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ مقصد کیا ہے؟ رکو، یہ جنجل میں مت پڑو کہ میں ماروں گا یا میں مروں گا، یہ مارنے مرانے کے چکر ہی چھوڑو۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، فرمایا یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ رکنے کی ضرورت ہے، چلنے کی نہیں۔ اور ایک کو اگر کہیں کہ تم رک جاؤ تو دوسرا کہاں رکے گا؟ ہم کس کو کہیں کہ یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے؟ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب ایسا فتنوں کا دور ہو تو جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھے سے بہتر، وہ چلنے والے سے بہتر ہے۔ جو آدمی کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بندہ ان فتنوں کی طرف جھانکے گا یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب لوگ مار رہے ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر داخل ہو جا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرے گھر میں گھس آئیں، آپ نے فرمایا اگر وہ تیرے گھر کا دروازہ توڑ کے تیرے گھر میں گھس آئے نا تو تو اپنی چادر اپنے منہ پہ لے لینا، اپنی چادر اپنے منہ پہ لے لینا اور اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے نا، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ قابیل قتل کرنے والا تھا اور حابیل قتل ہونے والا تھا، لڑنے والا نہیں تھا، لڑا نہیں، قتل ہو گیا۔ قابیل نے مارا اور حابیل نے کہا میں لڑوں گا نہیں، تم مارتے ہو تو مار دو، میں لڑوں گا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم قابیل مت بننا، حابیل بن جانا، لڑنے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ اگر تم کوشش کرو گے تو فتنہ کم ہونے کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہوگا، آگ بھڑکے گی۔ ادھر سے تو آگ پھینکی ہی جا رہی ہے، تم بھی آگ پھینکو گے تو بات بڑھ جائے گی، بات کم نہیں ہوگی، بات زیادہ ہو جائے گی، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، نہ میں سمجھ پاؤں گا۔ فرمایا خاموش ہو جاؤ، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ واقعات کو آج کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی مثالیں، ہر چیز کے واقعات، ہر چیز کے دلائل قرآن اور احادیث میں ایسے بیان کیے ہیں، لیکن لوگ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں کلیش ہو گیا، اختلافات ہوئے، اختلافات بڑھے اور اختلافات بڑھتے بڑھتے لڑائیوں تک نوبت جا پہنچی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بعد ایک بندہ آیا، کہنے لگا بھئی آپ نہیں نکلتے لڑائی کے لیے، سب لوگ لڑائی کے لیے نکل رہے ہیں، آپ لڑائی کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں جہاد کا حکم دیا ہے اور ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور فتنوں کو ختم کیا، اور آج یہ تم کر رہے ہو نا یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو بذات خود فتنہ ہے، میں تو نہیں لڑوں گا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، آپ حج کرتے جاتے ہیں، عمرے کرتے جاتے ہیں اور جہاد کو آپ نے چھوڑ دیا۔ الفاظ کیسے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرے کر رہے ہیں اور جہاد کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ جہاد میں نے کیا تھا، حضور کے ساتھ مل کر کیا، کافروں سے لڑے، حتیٰ کہ ہم نے سارے کے سارے فتنے کو کیا کر دیا،
ختم کر دیا، تم لوگ تو فتنہ بھڑکا رہے ہو۔ وہ کہنے لگے یہ کیا تم ہمیں فتنہ باز کہتے ہو؟ خیر حضرت عبداللہ بن عمر ان کی لڑائیوں میں شامل نہیں، اور کئی اور صحابی لڑائیوں میں شامل نہیں ہوئے، وہ لڑائیاں لڑتے رہے۔ ان کا اپنا خیال تھا کہ شاید لڑائی لڑنے سے معاملات درست ہو جائیں گے، ان کا خیال تھا کہ لڑائی نہ لڑنے سے درست ہوں گے، لیکن آخر کار ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ لڑائی لڑنے سے معاملات درست نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے نا، حضرت امیر معاویہ وہ تو اس طرف تھے، اس طرف حضرت علی کے بجائے کون آ گئے؟ حضرت حسن۔ اب دونوں کا اختلاف ہے۔ حضرت حسن کہنے لگے بس ہوئی، اتنی لڑائیاں لڑی، اتنا کچھ کیا، ہم نے سمجھا تھا کہ لڑائی سے فتنہ ختم ہو جائے گا، لیکن ختم نہیں ہوا، آج میں اس کو ختم کروں گا۔ ان کے ساتھی کہنے لگے آپ کیسے کریں گے؟ کہنے لگے میں امیر معاویہ سے صلح کروں گا، میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کروں گا۔ وہ کہنے لگے آپ لگتا ہے ڈر گئے ہیں۔ ان کے ساتھی کہنے لگے آپ ڈر گئے۔ حضرت حسن سے کہنے لگے آپ بزدل ہو گئے، آپ کے باپ تو ایسے نہیں تھے ڈرپوک اور آپ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں جس کی نسل میں سے ہوں وہ کبھی کسی سے ڈرا نہیں ہے، لیکن میں جان گیا ہوں کہ لڑائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ خون خرابے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، خون ریزی سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تب سب لوگوں کی پرواہ، اور آپ کو پتہ ہے آج کل بھی شیعہ، حالانکہ امام حسن بڑے امام ہیں اور امام حسین کیا ہیں؟ یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن امام بنے اور شیعہ ان کو بھی امام مانتے، لیکن امام حسن کا اتنا نام نہیں لیتے، زیادہ نام کس کا لیتے ہیں؟ امام حسین کا۔ کیوں لیتے ہیں والا؟ اس بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ امام حسن کا نام کم کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے نام کم لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے کیا کر لی تھی؟ صلح کر دی۔ ان کو صلح کا دکھ ہے، کسی نے صلح کیوں کی؟ لیکن حضرت امام حسن کو پرواہ نہیں تھی کسی کی بھی۔ وہ کہتے کوئی مجھ سے خوش ہوتا تو ہو، کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے، مجھے کسی سے کوئی بزدلی کے تانے دیتا ہے تو تانے دیتا رہے، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروا دے گا۔ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور دونوں کی آپس کے اندر صلح ہو گئی، فتنہ ختم ہو گیا۔ اور اس سال کو، جس سال یہ صلح ہوئی نا، اس سال کو عام الجماعت کہتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ جتنا بھی فتنہ ہو، لڑائی کرنے سے فتنہ بڑھتا ہے، لڑائی کرنے سے فتنہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ فتنہ لڑائی سے جو ختم ہونے والا ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ اور کافر تو اس بات سے ہی خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان کس سے لڑتے رہے؟ آپس میں لڑے، سعودی عرب یمن سے لڑے، افغانستان پاکستان سے لڑے، پاکستان افغانستان سے لڑے، شام عراق سے لڑے، عراق شام سے لڑے، وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ان کا اسلحہ کیا ہوتا رہے؟ ان کا اسلحہ بکتا رہے، ان کی موجیں لگی اور کوئی بندہ سوچنے کو تیار نہیں۔ یہ رکنے کی بات ہے۔ فرمایا یہ آج کا دور جو ہے یہ تمہارے لیے واپس پلٹنے کا دور ہے، آپ بنیادی چیزوں کی طرف آ جائیں۔ جب آپ بنیادی چیزوں کی طرف آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ فتنے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان فتنوں کے جتنے سرغنہ آپ دیکھیں گے، جو آپس میں لڑائیوں کے سرغنہ بنے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کا علم نہیں رکھتے صحیح معنی میں۔ ان کو اس بات، جیسے جذباتی قسم کے لوگ، جذباتی نوجوان، ان کو آپ جو مرضی پٹی پڑھائیں اور جس راستے پر مرضی چلا لیں وہ چلیں گے، کیونکہ سمجھ تو ہوتی نہیں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ فلاں نے اتنا مار دیے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، لیکن حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا، یہ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں خاموشی بہتر ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا من ساماتا نجا، یہ مقولہ ہے، من ساماتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں ہی نجات ہے، فتنہ بھڑکانے میں نجات ملنے والی نہیں ہے۔ تب اگر میں، کئی لوگ ہیں اس بارے میں آپ کی بات کریں، اس بارے میں بات کروں بھی تو کیا کروں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ کروں تو کیا کروں۔ میں تو وہی بات کروں گا کہ جس بارے میں بات کرنے سے کسی کو سمجھ بھی آ سکے
اور جس بارے میں بات کرنے سے فتنے کو آگ نہ ملے بلکہ فتنہ ٹھنڈا ہو جائے. اسی لیے میں نماز کی بات کرتا ہوں. اسی لیے تو میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، حکومتیں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں، حکومتوں کی حکومتیں تہس نہس ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑ لوگ جو ہیں وہ موت کی گھاٹ اتارے چلے جا رہے ہیں. اس بارے میں بتائیں. اور جو لوگ اس بارے میں بتا رہے ہیں وہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ بتانے کے لائق یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں. آپ جتنا بتائیں گے اتنا ہی کام خراب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اتنے اندھیرے میں جیسے میں نے کہا کوئی بھاگے گا تو اپنی ہڈی پسلی توڑے گا، کامیاب نہیں ہو پائے گا. مجھے یہاں پر ملا نصیر الدین کا وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ملا ایک دن رات کو گھر سے نکلا تو راستے میں اس کو کہیں پر ٹھڈا لگا اندھیرے کی وجہ سے، وہ گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہاں پر وہ پڑا تھا تو سامنے شراب خانہ تھا، وہاں سے دو بندے شراب پی کے نکلے. انہوں نے دیکھا کہ سامنے ملا پڑا کرا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم تجھے ہسپتال لے چلتے ہیں. ان شرابیوں نے ملا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. ابھی 2 قدم چلے تھے خود بھی گرے اور ملا کو گرایا. پہلے ایک ٹانگ ٹوٹی تھی اب دوسری بھی ٹوٹ گئی. اب ادھر ملا پڑا پھر رو رہا ہے. اب 4 شرابی اور آئے. انہوں نے کہا بھائی ایسے نہیں اٹھاتے، اسٹریچر لے کر آؤ، اسٹریچر پہ ڈال کے اس کو ہسپتال لے کے جائیں گے. اب انہوں نے اسٹریچر تو تھا نہیں، انہوں نے قمیض کو 2 ڈنڈوں سے باندھا، اس کے اوپر ملا کو ڈالا اور اوپر اٹھا لیا اپنے کندھوں پر. تھوڑا سا گئے، وہ اسٹریچر تھوڑی ہی تھا، وہ تو ایسے ٹاکیاں باندھی، کپڑا باندھا تھا، کپڑا کھلا، ملا پھر نیچے گرا. اب صبح کو اسپتال جب پہنچا تو اس کے دوست ملنے والے جب اس کو دیکھنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے سارے جسم پر پٹیاں ہی پٹیاں ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ ہوا کیا؟ تو وہ ملا جو ہے وہ ہنسا. وہ کہتا ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں، تمہارا یہ حال ہے اوپر سے ہنستے ہو. کہتا ہنسی تو اس بات پر آتی ہے کہ جن کو خود اپنی ہوش نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو بچانے کے چکر میں ہیں. جن کو اپنی ہوش نہیں وہ دوسروں کو سنبھالا دینے کے چکر میں ہیں، اور جب دوسروں کو سنبھالا دیں گے تو بچائیں گے نہیں، پہلے سے بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ لوگ جو بچانے کے چکر میں بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں بچا نہیں پائیں گے، یہ اور برباد کرتے ہیں. نئی نسل کو برباد کر دیا، پورے کے پورے ماحول کو اور معاشرے کو برباد کر دیا. تو وہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں پا رہا. جن کو جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، جو مار رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ان کا کام جانے اور وہ جانے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ہم کیوں اس میں پڑے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کیا کر لیں، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں. آپ یقین کریں ایک بندہ ملکی لیول پر بات کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا 5 ٹائم کی، 5 ٹائم کی نماز تو پابندی سے پڑھ نہیں پا رہا. وہ قرآن اس سے تلاوت نہیں ہوتی، سچ بولنے کی اسے فکر نہیں ہے، جھوٹ سے بچنے کی اسے فکر نہیں ہے. اس کو یہ فکر ہے کہ شام اور عراق کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں داعش حق پر ہے یا مخالفین حق پر ہیں. وہ اس معاملے میں لگا ہوا ہے. وہ کیا جان پائے گا جو بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر پا رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے فتنوں کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو یہ جو تمہارے فتنے ہیں ان فتنوں کو اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، تم اگر ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان فتنوں سے بچانے والی نماز ہے تمہارے لیے. نماز تو پڑھنی نہیں اور بڑی بڑی باتوں میں پڑھنا ہے، بڑے بڑے فتوے دینے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. کسی کے بارے میں کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی بنیادوں کو درست کرنا شروع کریں. جس بندے کی 5 ٹائم کی پابندی سے نماز درست ہو گئی نا آج کے دور میں، میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. باقی باتیں تو چھوڑیں، باقی باتوں میں وہ کیا بات کرے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ اسلام کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر رہا وہ تو خود اپاہج ہے، وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود زخمی ہے، وہ تو خود کمزور ہے. وہ کسی دوسرے کو سہارا کیا دے گا؟ کسی دوسرے کو سہارا دینے کے لیے سب سے پہلے خود مضبوط ہونا پڑتا ہے. کسی دوسرے کا علاج کرنے کے لیے پہلے خود کا تندرست ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اپنے ایمان اور اپنے عمل سے تندرست نہ ہو پائے تو یہ بات یاد رکھیں، کسی اور کی فلاح، کسی دوسرے کی اصلاح، کسی دوسرے کی کامیابی کی فکر کرنا ہی بالکل چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کے اندر جو نسخہ بیان فرمایا ہے، میں اس کے حوالے سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ بنیادی کاموں سے شروع کریں۔ کوئی بھی عمارت اپنی بنیادوں سے ہوتی ہے، اوپر سے نہیں بنیادوں سے ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے ساتھی کہنے لگی تھی جہاد جو ہوتا ہے نا، جہاد ذروۃ سنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں جو جہاد کرنا ہے نا، یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جہاد کرنا اسلام کی کیا ہے؟ چوٹی ہے۔ لیکن نماز اسلام کی کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ جس چیز کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو اس کی چوٹی ہو سکتی؟ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو سمجھنے والی ہے ہی نہیں۔ جس مکان کی نیچے بنیادیں ہی نہیں اور کہے کہ اوپر مکان ہے اور نیچے بنیادیں کوئی نہیں، بغیر بنیادوں کے مکان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بنیادیں تو مضبوط کریں، پھر اوپر مکان چھوٹا بھی بن جائے تو مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں کہ مکان چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، پہلے اپنی بنیادوں سے لے کر چلنا ہے، تب آج کے دور کے فتنوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔